السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج سے 1500 سال قبل دنیا کے نقشے پر دو عظیم طاقتیں موجود تھیں، ایک روم اور دوسری ایران۔ موجودہ سیاسی اصطلاح میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں ماضی کی سپر پاورز تھیں۔ روم پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی اور ایران مجوسیوں آتش پرستوں کا مرکز تھا۔ دوستو، آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق آگ ہر شے کو جلا دینے کی طاقت رکھتی تھی، اس لیے اسے خدا کا درجہ دے دیا گیا۔ ایران کے تمام چھوٹے بڑے معبدوں میں ہر وقت آگ روشن رہتی تھی اور پجاری بھڑکتے ہوئے شعلوں کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے اور صدیوں سے یہ مخصوص دعا مانگتے تھے: اے ہمارے معبود، جس طرح تو لازوال و عظیم ہے، اسی طرح اپنے نام لیواؤں کو بھی عزت و جلال عطا کر۔ ہمیں ہمارے دشمنوں پر ایسا غلبہ بخش دے جیسا ذبح ہونے والے جانور بے دست و پا نظر آتے ہیں۔ اہل زمین کے دلوں میں ہماری ایسی ہیبت ڈال دے کہ وہ سوتے میں بھی ہم سے خوفزدہ رہیں، اور درفش کاویانی کو اتنا بلند کر کے وہ آسمان کو چھونے لگے۔ دوستو، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ درفش کاویانی آتش پرستوں کا مقدس پرچم تھا۔ ایرانی افواج اور عوام اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ جس میدان میں یہ پرچم لہرایا جائے گا وہاں دشمن شکست فاش سے دوچار ہوگا اور مجوسیوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوگی۔ پھر جب اسلام کی شکل میں حق نمودار ہوا تو باطل فرار ہو گیا، مقدس پرچم اٹھانے والے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اور درفش کاویانی جسے فتح و نصرت کا نشان سمجھا جاتا تھا، بدبختی کی علامت بن کر اس طرح خاک میں مل گیا کہ اس کا ایک نشان بھی باقی نہ رہا۔ یہ 14 ہجری کا تاریخ ساز و یادگار سال تھا جب صدیوں سے روشن آتش کدے بجھا دیے گئے۔ آگ کے پجاری کہا کرتے تھے، یہ شعلے کبھی سرد نہیں ہوں گے اور انہیں بجھانے والی مخلوق آج تک نہیں پیدا ہو سکی، مگر جب ایمان کی تیز ہوائیں فاران کی چوٹیوں سے اتر کر ایران کے میدانوں میں داخل ہوئیں تو پھر سب کچھ ہوا کی مانند اڑنے لگا۔ نوشیروان کی نادر قیمتی یادگاریں مٹی کے کھلونوں کی طرح حقیر ٹھہری۔ جس طرح کعبے میں رکھے ہوئے بت منہ کے بل گر کر هو اللہ احد کہتے تھے، اسی طرح ایوان کبریٰ کے بلند مینار زمین بوس ہو کر اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ مغرور شاہوں کے نامے ورق ورق ہو کر بکھر گئے، ان کے اٹھے ہوئے سر انسانی ٹھوکروں اور گھوڑوں کے سموں سے پامال ہونے لگے، ہڈیاں چٹک کر ٹوٹنے لگیں اور پھر راستوں کا غبار بن کر رہ گئیں، یہاں تک کہ ان کی آخری نشانیاں تلاش کرنے والا بھی کوئی باقی نہ بچا۔ اتنی قدیم و طاقت سلطنت کی بساط یوں الٹی کہ مرثیہ خواں تک نہ رہے۔ ماتم گساروں کو بھی مکافات عمل کے قانون نے کھا لیا۔ موت کا خونی وہن اپنے پورے طول و عرض کے ساتھ کھلا ہوا تھا اور ایران کی فضاؤں میں بہت دن تک یہ ہولناک صدا گونجتی رہی، ہے کوئی اور، ہے کوئی اور۔ پھر جواب میں وقت کے نقیب نے پکار کے کہا، کوئی نہیں، کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ آواز سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم ماموں اور لشکر اسلام کے سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمشیر اپنی نیاب میں چلی گئی، اور نہ جانے کتنی راتوں سے کرب کے عالم میں جاگنے والے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار آ گیا۔ یہ تھا جنگ قادسیہ کا مختصر حال جس نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اور شہنشاہ یزدگرد کسی زخمی بھیڑیے کی طرح اپنی ہی زمین پر پناہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اہل ایمان کی یلغار جاری رہی۔ شہنشاہ یزدگرد فرار ہو کر ترکستان چلا گیا۔ مسلم سالار احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کا سارا خزانہ مال غنیمت کے طور پر امیر المومنین کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ دیکھ کر رونے لگے۔ پھر آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو کر اہل ایمان کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، معبود حقیقی کے نام لیواؤں کو خوشخبری ہو کہ آج مجوسیوں آتش پرستوں کی سلطنت برباد ہو گئی ہے۔ اب ان کے ملک کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی ان کے قبضے میں نہیں رہا۔ خوب جان لو کہ اب آگ کے پجاری وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہ بھی سن لو کہ
اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین، ان کے ملک اور ان کی دولت کا وارث تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تمہاری آزمائش کی جا سکے۔ خبردار تم اپنی حالت نہ بدل لینا، ورنہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا۔ مجھے اس امت کے لیے خود اس کے افراد سے خوف ہے۔